کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ کہہ کر پکارا، نام لے کر پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو ارشاد فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ بلا شبہ میں تمہیں اٹھانے والا اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ یہ نبی اور رسول ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ نبی اور رسول کی جماعت ہے، یہ معمولی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے، اللہ کے منتخب، یہ اللہ کی منتخب جماعت ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ زمین کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا تو ان کا نام لے لے کر پکارا۔ یا آدموں کہا اے آدم، یا نوحوں کہا اے نوح، یا داؤدوں کہا اے داؤد، یا ابراہیموں کہا اے ابراہیم، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا۔ ان تمام نبیوں کو پکارا تو ان کا نام لے لے کر پکارا، لیکن قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کہ جب اس نے اپنے آخری پیغمبر کو پکارا تو کہیں قرآن میں اس نے اپنے اس چہیتے پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارا، نہ یا محمدو کہہ کر پکارا، نہ یا احمدو کہہ کر پکارا، بلکہ وہ اپنے اس مقدس ترین رسول کو پکارتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بلا شبہ ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں اپنے پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکار رہا ہے بلکہ یا ایھا النبی کہہ کر پکار رہا ہے، اے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے، حضرت آدم کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے چہیتے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے اعلیٰ ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، پیغمبروں میں، رسولوں میں ان کا شمار ہے۔ یہ جتنے بھی نبی اور رسول ہیں اعلیٰ ترین لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پکارا ہے تو تمام نبیوں کو ایک طرف رکھا ہے ان کو خطاب کرنے میں، اور اپنے پیغمبر کو اعلیٰ کر دیا ہے، بلندر کر دیا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ بھی ہمارے رسول اور نبی ہیں اور یہ میرا سب سے چہیتا، سب سے مقدس، سب سے محبوب رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کر پکارا اے نبی، سوال پیدا ہوتا ہے آخری پیغمبر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا تو کیا حضرت آدم نبی نہیں تھے؟ بلا شبہ وہ بھی نبی تھے، انہیں بھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا جا سکتا تھا۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ بلا شبہ وہ بھی نبی تھے، انہیں بھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا جا سکتا تھا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ بلا شبہ وہ بھی نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت زکریا بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ حضرات بھی نبی تھے، انہیں بھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا جا سکتا تھا۔ لیکن پروردگار عالم دنیا کے سامنے یہ فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، جب میں آدم کو بھیجوں گا تو تم کہنا کہ یہ میرے نبی ہیں، جب حضرت نوح کو بھیجوں گا تو تم کہنا کہ یہ میرے نبی ہیں، داؤد کو بھیجوں گا، ابراہیم کو بھیجوں گا، زکریا اور یحییٰ کو بھیجوں گا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجوں گا تو تم کہنا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ لیکن میں جب اپنے چہیتے پیغمبر کو بھیجوں گا تو میں کہوں گا یہ میرا نبی ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق واضح کر دیا خطاب کر کے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ادب کے ساتھ اپنے مقدس رسول کو مخاطب فرما رہا ہے، کس قدر ان کا لحاظ فرما رہا ہے، کس قدر ان کے احترام کو ظاہر کر رہا ہے۔ دنیا سمجھ لے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کا ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے، یہ وہ رسول ہیں جو انتہائی درجہ محترم اور مقدس ہیں۔
اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے درمیان تھے، یہ شروع اسلام کا معاملہ ہے، مکے کے لوگوں کا یہ ماحول تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کو پکارتے تو ان کے پاس پکارنے کے 3 طریقے تھے۔ وہ جب آپس میں کسی کو پکارتے اور مخاطب کرتے تو ان کے یہ 3 طریقے تھے خطاب کرنے کے اور پکارنے کے۔ کبھی وہ ان کا نام لے کر پکارتے اور کہتے یا فلان و اے فلان، اس کا نام لے کر پکارتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی باپ کے حوالے سے پکارتے اور کہتے یا ابا فلان، اے فلان کے باپ، اور کبھی بیٹے کے حوالے سے پکارتے تو کہتے یبنا فلاں، اے فلاں کے بیٹے۔ انہیں یہی طریقہ معلوم تھا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی وہ اسی طرح پکار رہے تھے، اس لیے کہ ان کے سماج میں پکارنے کا یہی طریقہ رائج تھا۔ تو کوئی یا محمدو کہہ کر پکارتا تھا اور کوئی یا ابوالقاسم کہہ کر پکارتا تھا کہ اے قاسم کے والد گرامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم تھے، تو ان کے صاحبزادے کے حوالے سے یا ابوالقاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور کوئی پکارتا یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے صاحبزادے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ یہ پکارنے کا انداز تھا۔ تو وہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اسی طرح پکارا کرتے تھے۔ کوئی یا محمدو کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی یا ابوالقاسم کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی یبن عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا اس طرح سے پکارنا پسند نہ آیا کہ کوئی میرے محبوب کو، میرے چہیتے پیغمبر کو اس طرح پکارے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ کوئی ان کا نام لے کر پکارے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی ان کے والد کے حوالے سے پکارے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی صاحبزادے کی نسبت سے میرے رسول کو پکارے۔ تو یہی ماحول چل رہا تھا، لیکن اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگوں تم رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح میرے رسول کو مت پکارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ نے منع فرما دیا، خود بھی نہیں پکارا اپنے رسول کا نام لے کر، اور صحابہ کو بھی، ان مسلمانوں کو بھی منع فرما دیا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کے ادب کے خلاف ہے کہ کوئی ان کا نام لے کر پکارے، انہیں پکارے، ان کو مخاطب کرے۔ یہ میرے نبی کے ادب کے احترام کے خلاف ہے کہ کوئی انہیں یا ابوالقاسم کہہ کر پکارے اور انہیں اس طرح سے مخاطب کرے، کوئی انہیں یبن عبداللہ کہہ کر پکارے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ کیا۔ قرآن کی وحی نازل ہو گئی اور منع کر دیا کہ اس طرح میرے رسول کو مت پکارو۔ صحابہ سمجھ گئے کہ رسول کو کس طرح پکارنا ہے۔ پہلے وہ یا محمدو کہہ کر پکار رہے تھے، لیکن اب پکارنا بند کر دیا۔ پہلے وہ یا ابوالقاسم کہہ کر پکار رہے تھے، اب پکارنا بند کر دیا۔ پہلے وہ یبن عبداللہ کہہ کر پکار رہے تھے، اب اگر کسی کو پکارنا ہوتا تو وہ کہتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اس رسول کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا احترام کس درجہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح فرما دیا کہ میرے رسول کے ادب کو پہچانو، میرے رسول کے مقام اور مرتبہ کو جانو، یہ کس قدر لائق تعظیم و احترام ہے، اسے پہچانو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا اتنا ادب فرما رہا ہے، اتنا لحاظ فرما رہا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی، صحابہ کو بھی حکم دے رہا ہے اسی ادب کا، اسی احترام کا۔ جس طرح ادب فرما رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے
کہ وہ اپنے رسول سے حد درجہ محبت بھی فرما رہا ہے، حد درجہ محبت کو ظاہر بھی فرما رہا ہے، اور دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جس طرح میرے رسول کا ادب کرنا ہے، میرے رسول کا احترام کرنا ہے، اسی طرح ان سے محبت بھی رکھنا ہے، اسی طرح ان کی محبت اور عقیدت کو اپنے دل میں جگہ بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کو بھی ظاہر کر دیا اور ان کی محبت کو بھی واضح فرمایا۔ محبت کی بھی بہت ساری مثالیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اوراق میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر فرما رہا ہے۔ ایک ایسا موقع تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کو ناپسند کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب اس طرح ان مشرکین مکہ نے اپنی باتیں پیش کی ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کی وحی نازل کی، قرآن کی آیت آئی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ چاشت کی قسم ہے اور اس رات کی قسم ہے جب چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھے ناپسند کیا ہے، بلکہ وحی کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ اگر تم وحی کے نہ آنے کو یہ سمجھتے ہو کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے تو اب وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، تو اب یہ تسلیم کرو کہ اللہ تعالی اپنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس درجہ محبت فرماتا ہے، ان کا کس درجہ لحاظ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ادب کو بھی ظاہر فرما دیا، محبت کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح فرما دیا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس درجہ لائق ادب ہیں، لائق احترام ہیں اور محبت کے مستحق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ مومن پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والد سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جوش محبت میں کہا کہ اللہ کے رسول، میں تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے۔ میں پہلے اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میں کوئی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں بہت اونچی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ نہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب تک کہ تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تم پورے مومن نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، حق حق۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت عمر کہنے لگے اب تو اللہ کے رسول، اب تو میں آپ سے اپنی جان اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔
سبحان اللہ اللہ کے سبحان اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسول کا کیا درجہ ہے، ان کے ادب کا کیا مقام ہے، اور ان کی محبت کی کیا حقیقت ہے، اس محبت کا کیا درجہ ہے، رسول کس درجہ لائق تعظیم و احترام ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اپنے رسول سے محبت کا دعویٰ نہ رکھتا ہو؟ کون ایسا ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے جو اپنے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی نہ کرتا ہو؟ یقیناً جو صاحب ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رسول سے محبت کا دعویٰ اس وقت پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دعوے کے ساتھ ساتھ اس دعوے کو ظاہری طور پہ کر کے دکھا نہ دیا جائے۔ اگر بات صرف دعوے پر ہوتی تو دعویٰ کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، کیا وہ رسول کی محبت پر پورے اتر رہے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ رسول کے ساتھ محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اسے کر کے ظاہر کر کے دکھایا جائے، تب وہ انسان اپنی محبت رسول میں سچا اور کامل ہوگا۔ یہ وہ معیار ہے کہ اگر رسول پر ایمان ہے تو رسول کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، اگر رسول کو مانتے ہو تو رسول کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہوگا، اگر رسول سے محبت ہے تو اس محبت کو عمل صالح کے ذریعے کر کے دکھانا بھی ہوگا۔ حضرت ربیعہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک دن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ اے ربیعہ تمہارا کیا سوال ہے، تم مانگو، آج جو تم مانگو گے اسے پورا کیا جائے گا، آج جو سوال تم کرو گے اس سوال کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ اللہ کے رسول یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ اللہ کے رسول کے لیے، ان کی دعا کے لیے، سوال کو پورا کرنے کے لیے یہ کوئی بڑا معاملہ نہ تھا، وہ تو عطا کر سکتے تھے، وہ تو نوازش کر سکتے تھے، لیکن ایک طرف حضرت ربیعہ کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ تم اس کے علاوہ کوئی سوال کرو۔ حضرت ربیعہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا تو آج یہی سوال ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں رکھتا، آج میری مانگ تو یہی ہے، میں آپ سے یہی مانگتا ہوں، میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ سنیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو جواب دیا تھا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر اپنی جان پر کثرت سجدہ کے ذریعے اس معاملے میں مدد کرو۔ اگر تم جنت میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو زیادہ سجدے کرو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھو، اپنے رب کے حضور حاضری دو، اس کے رب کے حضور اپنی گردنیں جھکاؤ۔ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، جو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور جنت میں آپ کا دیدار کرنے کا متمنی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کا یہ جواب ملاحظہ فرما لے کہ صرف دعوے سے کام بننے والا نہیں ہے، بلکہ نمازیں پڑھنی ہوگی، کثرت سجدہ گزارنا ہوگا۔ بے شک بے شک، حق
اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا مقام ایک طرف اتنا اعلیٰ ہے اور دوسری طرف اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ صرف دعوی محبت سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام اس نقطے کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر رسول سے محبت ہے، اگر رسول سے دعوی محبت ہے تو رسول کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، اگر رسول پر ایمان رکھتے ہو تو رسول کی پیروی بھی کرنی ہوگی، اگر رسول پر کامل ایمان ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ میں ایک مثال پیش کر کے اپنی باتیں ختم کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کس طرح اپنے رسول سے محبت کرتے تھے۔ کوئی محبت کرنے والا ایسا ہے کہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا گھر بار لٹانے کے لیے تیار ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے 72 نوجوانوں کو اس طرح اپنے گھر بار کو نبی کے نام پر لٹا دیا، لیکن جس وقت حسین کی گردن کٹ رہی تھی تو وہ گردن، وہ سر سجدے میں تھی، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کس قدر مقبول ہوا یہ محبت رسول کا معیار بھی دکھا دیا اور سجدہ کر کے بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں آئے، رسول کے نام پر، رسول کے دین کی اشاعت کرنے کے لیے، رسول کا نام بلند کرنے کے لیے، ان کا چرچا کرنے کے لیے، ان کی محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے، لیکن وہ اللہ کو کس قدر یاد کرنے والے تھے، وہ اللہ کو کس قدر یاد کرنے والے تھے، اپنے رسول کے حکم کو کس درجہ ماننے والے تھے۔ اگر دن میں وہ رسول کے دین کی اشاعت کر رہے ہیں تو رات میں وہ قیام اللیل کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے تھے۔ اسلامی قانون کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اسلام کا قانون، شریعت کا حکم آتا تھا تو وہ دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچتا تھا۔ جو لوگ رسول کی خدمت میں ہوتے تھے پہلے ان تک شریعت کا وہ حکم پہنچ جاتا، پھر وہ دھیرے دھیرے دوسروں تک پہنچایا کرتے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ آپ کو یہ دیکھا، ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو جو وہاں دیکھنے والے تھے یا جن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی ہے تو وہ سارے لوگ اپنی اپنی انگلیوں میں انگوٹھی پہننے لگے۔ جنہوں نے دیکھا، جن کو معلوم ہوا، وہ ایک ایک انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالنے لگا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میں سونے کی اس انگوٹھی کو پسند نہیں کرتا، لہذا آپ نے انگوٹھی کو اتار کر کنارے کر دیا۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے رسول کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی انگلی سے انگوٹھی سونے کی نکالی اور الگ کر دی۔ لیکن چونکہ یہ خبر دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچ رہی تھی، ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ ان کو نہیں پہنچ سکی اور سونے کی انگوٹھی پہن کر وہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی تھی، اس کے باوجود صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی انگلی میں آگ کا انگارہ پہنایا جائے؟ صحابی رسول سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی کو اس درجہ ناپسند کیا ہے۔ آپ کے اس اشارے
معنی کو وہ سمجھ گئے۔ اللہ کے مقدس رسول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کی انگلی سے انگوٹھی سونے کی نکال کر ایک طرف ڈال دی۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جو صحابہ وہاں موجود تھے اٹھے۔ یہ صحابی رسول جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور جن کی انگلی سے اللہ کے رسول نے انگوٹھی اتار دی تھی وہ بھی اٹھے۔ وہ جانے لگے، کچھ آگے بڑھے تو دوسرے صحابہ نے کہا تھا کہ ارے یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اللہ کے رسول نے مرد کے لیے اس کا پہننا ناجائز و حرام قرار دیا ہے اور اس کو پہننا ناپسند کیا ہے، لیکن یہ تو ایک قیمتی چیز ہے، اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، کسی عورت کو دے دو یا اس کو بیچ کر کچھ اور فائدہ حاصل کر لو۔ صحابہ مشورہ دے رہے تھے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اپنے رسول کی باتوں پر کس طرح عمل کرتے تھے اور کس درجہ بڑھ چڑھ کر ان کی اطاعت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے جو جواب دیا تھا وہ حدیث اور سیرت کے اوراق میں آج بھی روشن ہے۔ صحابی رسول نے کہا تھا لا واللہ ما آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی دوبارہ اٹھا نہیں سکتا جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ انگوٹھی کا دوسرے طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے جائز تھا، لیکن ان کی محبت یہ تھی، ان کی محبت یہ تقاضا کر رہی تھی کہ رسول نے میری انگلی سے جب انگوٹھی کو نکال دیا ہے تو میں دوبارہ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت رسول تھا، یہ صحابہ کرام کی وہ محبت تھی کہ جو محبت انہیں اطاعت رسول پر ابھارتی تھی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں زبانی دعوی محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں، کوئی نیاز فاتحہ کر کے دعوی محبت ظاہر کر رہا ہے مگر اسے ایک وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، کوئی درگاہوں اور مزاروں کا چکر کاٹ رہا ہے لیکن اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، شریعت کے حکم کی پابندی کرنے کی فرصت نہیں، کوئی جلسہ و جلوس سجانے میں لگا ہے مگر اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ارے یہ سب کیا جذبہ لے کر لوگ سامنے آ رہے ہیں؟ اگر محبت رسول ہے تو اطاعت رسول بھی شرط ہے، اگر محبت رسول ہے تو شریعت رسول کی پابندی بھی لازم ہے، اس کے بغیر محبت رسول کامل نہیں ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان صحابی اللہ۔ رسول نے اس جائز مال کو چھوڑ دیا، محبت رسول کے نام پر، اطاعت رسول کے نام پر اپنے جائز مال کو، اور آج ہمارے سماج میں لوگ ناجائز کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کا حق چھین رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار اور رشتہ دار کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دعویٰ سب کو ہے محبت رسول کا۔ ارے یہ کیسا دعوی محبت رسول ہے کہ جو صحابہ کے نشان قدم سے ہٹا ہوا ہے، کہ جس کے اندر صحابہ کے اطاعت رسول کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا انسانوں پر کہ جس میں کسی کو یہ پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال اس نے لیا ہے وہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ مسلمانوں کا معیار اتنا گر جائے گا، ایمان کی روشنی اتنی کمزور پڑ جائے گی، محبت رسول کا
دعویٰ محض دعویٰ بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے اگر محبت رسول کا دعویٰ رکھتے ہو تو اطاعت رسول کے لیے تیار رہو، قانون مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے آمادہ رہو، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ اس کے بغیر محبت رسول پر سوال یا نشان لگا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔